اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، آج کی نشست بھی پچھلی کچھ نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ضمناً ہم نے ارکان اسلام دین کی حقیقت کو زیر بحث لاتے ہوئے ضمناً کئی مباحث کے اوپر گفتگو کی، جس میں بالخصوص دین سے مسائل کے استدلال اور استنباط کے طریقہ کار پر، اور اس میں ہم نے یہ جائزہ لیا کہ محدثین پر، مفسرین پر فقہا فوقیت رکھتے ہیں، کیونکہ مفسر قرآن کی آیات کے شان نزول اور ان کے پس منظر کو دریافت کرتا ہے، محدث احادیث کی اسناد کو پرکھتا ہے، ان کے متن کو جانچتا ہے، راویوں کو کھنگالتا ہے، جر و تعدیل اور اسماء و رجال کے عنوانات سے انہیں معنون کیا جاتا ہے، جبکہ جو فقیہ ہے وہ دین کے پورے ذخیرے کو سامنے رکھ کے، ان کے تمام کے پیراڈائم دریافت کر کے، ان کا پس منظر سمجھ کے، ان کو تطبیق دے کے، اختلاف روایت کو حل کر کے، دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا حل دریافت بھی کرتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے اور پیش بھی کرتا ہے۔ اس لیے فقیہ محدثین اور مفسرین سے فائق ہے۔ اسی طرح چونکہ فقیہ دین کے ظاہری قوانین، ظاہری اصول و ضوابط میں مطابقت تلاش کرتا ہے اور ان کو بیان کرتا ہے، اور صوفی دین کی روح، اس کی اصل، اس کے مقاصد، اس کا مطمح نظر اور اس کی حقیقت دریافت اور بیان کرتا ہے، اس لیے وہ فقیہ سے بھی فوق ہے اور مقدم ہے۔ اس کی دلیل کے لیے بہت سارے واقعات آپ کے گوش گزار کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ درج ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے ان کے بیٹے کا مکالمہ عبداللہ کا، یہ طبقات حنابلہ کے اندر بھی روایت ہے اور دیگر بھی کتب سیر کے اندر جا بجا اس روایت کو درج کیا گیا ہے۔ اس گفتگو کے بعض حصے خاکسار نے اپنی تصنیف بزم عارفہ کے اندر حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ اور دیگر صوفیاء کے ابواب کے اندر بھی حوالہ کے طور پہ درج کیے ہیں، وہاں بھی ان کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ ہیں، جنید بغدادی کو سید الطائفہ قریب صوفیاء نے متفقن علیہ طور پہ کہا ہے، اور ان کی ولایت اس درجے کی ہے کہ امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر ان کی ولایت پہ اجماع امت نقل کیا ہے. اور امام ابن تیمیہ علماء ظواہر کے بھی سرخیل ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ صوفیاء میں بھی ہیں، کیونکہ وہ ابن قدامہ کے مرید ہیں اور وہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. جنید بغدادی اپنے ماموں کے دست گرفتہ تھے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت معروف کرخی رحم اللہ. معروف کرخی رحم اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تقریباً ایک ہے. جب معروف کرخی انتقال فرما گئے، یہ واقعہ میں اس گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جس طرح مفسرین پہ، محدثین پہ فقہا فوقیت رکھتے ہیں، اسی طرح فقہا پہ صاحب تقوی صوفیاء اور عرفاء فوقیت رکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو تفریق ہے، یہ بعض جگہ پہ تفریق ہے، اور بعض جگہ پہ بعض شخصیات کے اندر یہ ساری صفات مجتمع بھی پائی گئی. ایسی شخصیات ہوتی ہیں، ہوں گی، ہیں، کہ جو مجمع البحرین ہوتی ہیں، جو مفسر بھی ہوتی ہیں، محدث بھی ہوتی ہیں، محدث بھی ہوتی ہیں، مورخ بھی ہوتی ہیں، فقیہ بھی ہوتی ہیں، اور صوفی بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مثال کے طور پہ امام غزالی، مثال کے طور پہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، مثال کے طور پہ شیخ مجدد احمد سرہندی وغیرہ ہوں. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو علوم ظاہرہ، علوم روحانیہ، علوم جدیدیہ، علوم قدیمیہ تمام کے اوپر احاطہ رکھتی. بعض جگہ پہ یہ تفریق اور خلیج بڑھ جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فقط مفسر ہے، یا وہ فقط محدث ہے، اور فقیہانہ مزاج اس نے نہیں پایا، دانش و بینش اس کے ہاں موجود نہیں ہے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ یک من علم را دے من عقل می باید، کہ اگر آپ کے پاس 1 من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، دانش و بینش چاہیے. تو بعض اشخاص ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس علم بہت تھا، علم بہت ہوتا ہے، لیکن عقل سے عاری ہوتے ہیں، دانش و بینش سے عاری ہوتے ہیں، حکمت سے عاری ہوتے ہیں. بالاختصار ایسی شخصیات بھی موجود ہوتی ہیں کہ جن کے اندر یہ ساری جہات موجود ہوتی ہیں. جیسا کہ محدث ابن جوزی نے خود واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ میں نے بہت سارے مشائخ اور علماء دیکھے جو ایک خاص علمی دائرہ کے اندر تخصص رکھتے تھے. کوئی بلاغت کا ماہر ہے، خطیب اچھا نہیں ہے. اگر کوئی شخص مقرر اچھا ہے تو محقق نہیں ہے. اگر علم الکلام کا ماہر ہے تو منطق سے عاری ہے. حدیث پہ دسترس ہے تو علوم اصول تفسیر سے لابلد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اکیلے 20 نہیں سینکڑے علوم کے ماہر تھے، اور سینکڑوں علوم وہ از خود اکیلے پڑھاتے تھے. تو ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو مجمع البحرین. تو یہ جو تقسیم ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم مطلقاً اس تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ مفسرین الگ ہیں، محدثین الگ ہیں، فقہاء الگ ہیں، صوفیاء الگ ہیں، بلکہ جلیل القدر صوفیاء تو ان تمام منازل سے گزر کے صوفی بنے. جتنے جلیل القدر، حتیٰ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بہاز شکن کہا جاتا تھا، آپ پہلے مفتی بھی تھے. بہاؤدین زکریا کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے.
شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی شہرت فقط ایک صوفی کے طور پہ تو ہمارے ہاں موجود ہے، جبکہ وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری کے 3 نسبتوں کے بعد شاگرد بھی ہیں۔ یعنی شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ اور امام بخاری کے درمیان کم و بیش 3 واسطے ہیں، تو وہ حدیث کے عالم بھی ہیں۔ اگر انہوں نے تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حدیث کی شروحات بھی لکھی۔ اگر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ لکھی ہے تو حجت اللہ البالغہ بھی لکھی، ازالۃ الخفا بھی لکھی، تاریخ پہ بھی لکھا، الفوز الکبیر بھی لکھی اصول تفسیر پہ۔ تو یہ جامعیت رکھتی ہیں یہ شخصیات۔ تو یہ جو تقابل ہے یہ عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے۔ بعض شخصیات میں تو یہ سب علوم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ نے خبر دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس نے کہا کہ معروف مر گیا ہے۔ یہ سند کے طور پہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ صوفیاء عرفاء صاحب تقوی شخصیات فوقیت رکھتی ہیں علوم ظاہرہ کے ماہرین کے اوپر، اس کو ہم ہی نہیں وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ معروف مر گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہوا، اور آپ نے گویا ڈانٹنے کے سے انداز میں فرمایا کہ اہل اللہ کا تذکرہ اس طرح گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ کرتے ہیں، جس انداز سے تو ان کا ذکر کر رہا ہے۔ عبداللہ نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا وہ عالم بھی تھے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا عالم تو وہی تھے، فقط تیرے باپ کے پاس تو جاگ موجود ہے۔ اس کی اگر تفہیم کی جائے، اس کی اگر تسہیل کی جائے تو اسے مراد یہ ہے کہ اصل موتی جو تھے، جوہر جو تھے، وہ تو انہی کے پاس تھے، تیرے باپ کے پاس تو فقط جاگ ہے۔ اب تیسرا سوال کیا عبداللہ نے کہا کہ ابا جان، ان کے پاس کوئی سند فراغت تھی؟ اب پھر جو جواب دیا ہے امام احمد بن حنبل نے، وہ کشف، القاء، الہام اور مکشوفات کی پوری روایت کے لیے سند ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل عام آدمی نہیں ہے، وہ یک وقت محدث بھی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں جو مجموعہ احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں جو سب سے بڑی کتابیں 1-2 ہیں، ان کے اندر مسند امام احمد بن حنبل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل۔ اور اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر راویوں کی روایات کو ایک ایک باب میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ یعنی ہر کتاب کے اندر موضوعات کی ترتیب مختلف ہے۔ جس طرح اگر ہم بخاری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، مسلم کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ فقہ کے اعتبار سے حدیث کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کتاب العلم ہے، وضو کی کتاب ہے، غسل کی کتاب ہے، حج کی کتاب ہے، صلاۃ کی کتاب ہے، صوم کی کتاب ہے، تو اس کے اندر وہ فقہی ترتیب یعنی اس موضوع کے مطابق احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی کتاب کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں راویوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات تو مسند احمد بن حنبل میں دیکھیں گے تو وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت انس بن مالک کی، تو وہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ملے۔ یہ امتیاز ہے مسند احمد بن حنبل کا۔ دوسرا امتیاز یہ ہے امام احمد بن حنبل کا کہ وہ فقط محدث نہیں ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ حنبلی کہ وہ بانی ہے۔ یہ دوسرا امتیاز ہے امام احمد بن حنبل کا۔ اور تیسرا امتیاز امام احمد بن حنبل کا یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اب اس سے بڑا امتیاز کیا ہو سکتا؟ اگر کوئی شخصیت محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امام بخاری کی بھی استاد ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں وہ سب کی استاد ہے، استاذ الاساتذہ ہے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد،
امام ترمذی جو ہیں وہ اگلے بے کے ان کے استاد بھائی ہیں، اور باقی ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو گویا امام احمد بن حنبل رئیس المحدثین ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، فقہا کے بھی محدثین کے بھی، یہ ان کا امتیاز ہے۔ یعنی ان جملوں کی گہرائی اور ان جملوں کی ثقافت کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس شخصیت کی زبان سے وہ نکل رہے ہیں، اور جو شخصیت صوفی کو، ایک عارف کو اپنے سے مقدم جانتی ہے، وہ شخصیت خود کیا ہے۔ اور جو لوگ خاکسار کو سننے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ خاکسار نے کبھی بھی ثانوی درجے کی کتابوں سے یا ان شخصیات سے کبھی بھی بطور سند حوالہ پیش نہیں کیا جو متنازع ہوں یا درجہ دوم رکھتے ہیں۔ یہ ان کا تعارف ہے امام احمد بن حنبل کا۔ اور صوفیاء کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ حضرت کا تعلق فقہ حنبلی کے ساتھ۔ ابھی میرا یہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن ضمناً چند جملے آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں خطیبانہ اسلوب اور خطیبانہ انداز کی وجہ سے لوگوں کے اندر بحث اور تمہیس اور تنقیص کا ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ یہ جو فقہا ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہیں۔ اگر یہ مقبول نہ ہوتے تو پھر ان کے متبعین، منسلکین اور ان کے محبین اور مقلدین درجہ ولایت اور تقوی پہ فائز نہ ہوتے۔ ہم دیکھیے ہمارا معاشرہ اہل سنت احناف پہ مبنی ہے۔ جس خطے میں ہم موجود ہیں یہاں پہ جتنے بھی مسالک ہیں اہل تشیع اور اہل الحدیث مکاتب کو چھوڑ کے اکثریت جو ہے وہ اہل سنت احناف ہے، حنفی ہے۔ اور اہل سنت احناف پھر آگے مختلف سکول آف تھاٹس اور آف شوٹس جو ہیں ان کے اندر متفرق ہیں، منقسم ہیں، لیکن ان کی جو روٹ ہے ان کا وہ ایک ہی ہے بیسیکلی، کہ وہ سب کے سب اہل سنت احناف ہیں۔ اور یہاں یہ تاثر عام طور پہ خطیبانہ انداز کی وجہ سے یہ دے دیا گیا ہے، یا بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور وہ شاید اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ سب اولیاء اللہ حنفی تھے۔ اس غلط فہمی کو ضمناً درست کر لیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ احناف میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے۔ سیدنا علی حجویری حنفی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ مجدد احمد سرہندی علیہ رحمہ حنفی ہیں۔ امام غزالی شافعی ہیں، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی مالکی ہیں، جنید بغدادی مالکی ہیں، اور اسی طرح شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی ہیں۔ اب وہ آپ سے مختلف طریقے پہ نماز ادا کرتے تھے، ان کے فقہی اصول اور طرز استنباط جو ہے، اصول میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت کے تمام ائمہ، چاہے وہ شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنبلیہ ہوں، حنفیہ ہوں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے تو سب مقبول ہے۔ توحید میں اختلاف نہیں، رسالت میں، ادب رسالت میں، ادب صحابہ میں، ادب اہل بیت میں، قیامت میں، بعث بعد الموت میں، ان چیزوں میں لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ سو اس بنیاد پہ ان کا ایک ہی ان کی بنیاد ہے جس کے اوپر استوار ہوتی ہے ان کے اجتہاد کی امارت، اور اجتہادی طور پہ فکری اعتبار سے اس کے اندر اختلافات ہیں، وہ علمی ہے، مخاصمت نہیں، مخالفت نہیں، بے ادبی نہیں۔ تو اب غور کیجئے گا کہ آپ سے اگر تھوڑا سا طریقہ مختلف بھی ہے تو شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، اولیاء کے سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، اور وہ حنفی نہیں ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اخلاص شرط ہے، تقوی بنیاد ہے اعمال کی۔ وہ جس انداز سے بھی آپ کریں گے، اگر اس میں تقوی موجود ہے، اگر اس کے اندر اخلاص موجود ہے، تو اس کا نتیجہ ولایت ہی ہے، چاہے وہ جس درجے کی ہو، جس راستے سے بھی آپ جائیں۔
یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو کامل ہے وہ مطلوب ہے، حنفیت مطلوب نہیں ہے، شافعیت مطلوب نہیں ہے، حنبلیت مطلوب نہیں ہے، حنبلیت مطلوب نہیں ہے، مالکیت مطلوب نہیں ہے، مطلوب محمدیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلوب محمدیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو پانے کے لیے اجتہاد ہے، حق کو پانے کے لیے کوشش ہے، وہ کی ہے۔ اچھا، پھر جب انسان اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو یہ بات قرآن و حدیث سے طے شدہ ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ کوشش کرے، نیت اس کی صالح ہو، اس میں نفسانیت نہ ہو، تو پھر وہ جس چیز کو پالے اس کے لیے وہی حجت ہے، اس کے لیے وہی سند ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ وہ تقلید کرے، عالم محقق سکہ عالم جو ہے وہ اجتہاد کرے گا، اور جو عالم نہیں ہے وہ تقلید کرے گا۔ اسی لیے شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، یا وہ ہیں جو مجتہد ہیں یا وہ جو مقلد ہیں۔ ہر شعبے میں ہی ایسا ہے، دنیاوی علوم کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ یا وہ ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں یا وہ ہیں جو تقلید کرتے ہیں، تیسرا شعبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم حق کو پالو، یعنی جو مجتہد ہے اگر وہ حق بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دو ثواب ہیں، ایک حق کو پانے کا، ایک کوشش کا، اور اگر وہ درست نتیجے تک نہ بھی پہنچ پائے تو پھر بھی ایک ثواب ہے اس کے لیے کہ اس نے کوشش کی حق کو پانے کی۔ صحابہ کے درمیان میں بھی فکری اختلاف موجود، تو یہ تعارف ہے امام احمد بن حنبل کا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ جو خود مجتہد فی المذہب ہے تصوف کے اعتبار سے، وہ بھی فقہ کے اندر تقلید کرتی ہے امام احمد بن حنبل کی۔ اب یہ تعارف ہو گیا امام احمد بن حنبل کا۔ اب سنیے، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان جملوں کا وزن کیا ہے اور ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا معروف مر گیا، آپ نے فرمایا کہ اہل اللہ کا تذکرہ اس بے ادبی اور گستاخی سے، یہ ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اہل اللہ کے متعلق زبان کو کس طرح لگام دے کے رکھنا ہے، کس طرح ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ وہ عالم تھے، آپ نے فرمایا علم تو ان کے پاس تھا، تمہارا باپ تو تلچھٹ لے کے پھر رہا ہے، جھاگ ہے اس کے پاس تو اوپر اوپر کی چھاچ۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ ان کے پاس کوئی سند فراغت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ سند فراغت کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے جو کاغذوں کے بندے ہیں، جو الفاظ کے بندے ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں حدیث پرکھنے کے لیے جر و تعدیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اسماء اور رجال کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ ان اہل اللہ میں سے ہیں جو خود صاحب حدیث سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ نہیں، وہ اس بات کے محتاج ہیں۔ اسی طرح صوفیاء کی کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، یہ تو طبقات حنابلہ کی روایت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تقویٰ کے اس مقام پہ فائز تھے کہ علم وہی پختہ ہے جو ان کے پاس ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ لوح محفوظ ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اس نے جب ان کی سند فراغت پہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب تقوی ہیں، انہیں سند فراغت کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں ضرورت۔ دوسری روایت یہ بھی جا بجا صوفیاء نے اور صاحبان سیرت نے لکھی ہے کہ بشر حافی ایک صوفی تھے، ان کے پیچھے ننگے پاؤں چل رہے تھے امام احمد بن حنبل ادب کی وجہ سے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، محدثین کے سرخیل ہیں، فقیہ امت ہے، یہ ایک دیوانہ ہے، اس کے پیچھے آپ اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟
تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ درست ہے کہ کتابوں کا علم، حدیث کا علم میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ حدیث والے کا علم یہ مجھ سے کہیں زیادہ رکھتا ہے۔ اب اس سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ صوفیاء کس درجہ مقدم ہیں فقہا پہ، فقہا کس درجہ۔ ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے، وہ بھی صحیح سند سے کتابوں کے اندر موجود ہے، تو پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا تعارف تو آپ کو ہو گیا، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علمی اختلاف ہونے اور رکھنے کے باوجود ان لوگوں میں کس درجہ احترام کا رشتہ تھا۔ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کی فقہ شافعی ہے، ان کی فقہ حنبلی ہے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد۔ یہ 5 ہمارے ائمہ فقہ ہیں جو سب سے معروف ہیں، اور بھی ہیں، ابن جریر طبری ہیں، ابن حزم ہیں، داؤد ظاہری ہیں، اور بھی ہیں، اباظی مسلک ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں، انہی کے ہی شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا اس واقعے کی طرف کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس کے اندر کتاب العلم میں امام بخاری نے اہل علم کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب بیان کیے، یعنی وہ اس کو اتنی فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عالم کی مجلس میں بیٹھو تو اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھو۔ شیخ سعدی نے عالم کے پاس بیٹھنے کے آداب بیان کیے ہیں، سلاطین کے پاس بیٹھنے کے آداب بیان کیے ہیں، اور اہل اللہ کے پاس وہ فرماتے ہیں عالم کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، سلاطین کے پاس بیٹھو تو حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھو، اور اگر اہل اللہ کے پاس بیٹھو تو دل کو کنٹرول میں رکھو۔ عالم کی نظر آپ کی زبان پہ، سلطان کی نظر آپ کے ظاہر پہ، اور عارف کی نظر آپ کے دل پہ ہوتی۔ امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام شافعی علیہ رحمہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک بزرگ الرائی کے نام سے وہ معروف تھے، وہ چلتے ہوئے نظر آئے تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ شابان الرائی آ رہے ہیں، میں ان سے کچھ سوال نہ کروں، میں ان سے کچھ پوچھوں نا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت علم کے پختہ درجے پہ فائز ہو چکے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، طبیعت کے اندر جب پختگی آ جاتی ہے تو بحث اور تمہیز ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے بھی ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ بھلا ہو کہہ کے، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اپنا مسلک چھوڑو۔ یہ جو الجھاؤ ہے یہ چھوٹے ذہن کے لوگوں کا ہوتا ہے، بحث اور تمہیز چھوٹے لوگ کرتے ہیں، اور شخصیات کو بھی چھوٹے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، واقعات کو بھی درمیانے لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ شخصیات کو نہیں ڈسکس کرتے۔ شخصی تشخص ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، وہ بڑی بات کرتے۔ علم کے اندر جب پختگی نہ ہو تو یہ بہت تنگ کرتا ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا، شیخ الاکبر نے اس جملے کو لکھا، دیگر صوفیاء نے لکھا، انتساب اس کا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف کرتے ہوئے بعض صوفیاء نے اس کو درج کیا کہ العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر ہے۔ ابتدا میں یہ بہت تنگ کرتا ہے، جس طرح جتنا خالی درخت ہوتا ہے اتنا ہی ٹہنیوں نے منہ اٹھایا ہوتا ہے، خالی بھانڈے کھڑک دے زیادہ، خالی ٹول زیادہ وج دے۔ جتنا انسان بھرا ہوا ہوگا، اتنا جھکا ہوا ہوگا، اتنی اس کی طبیعت کے اندر حلیمی ہوگی، اتنا وہ بحث سے بچے گا۔ دیکھیے ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، میں تو اپنے بعض مشائخ کے طرز عمل پہ مشوش ہو جاتا ہوں۔
جبکہ ابھی ہم زیر بحث یہ لا رہے ہیں کہ صوفی کا مقام بلند ہے، عارف کا مقام بلند ہے، جبکہ علم کی پختگی تو اگر علم ظاہر میں بھی آ جائے تو وہ بھی طبیعت کے اندر تکلفات کو ختم کر دیتی ہے اور تحمل پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے زمانہ قریب کے ایک بہت معروف عالم، میں نام بھی لوں گا چاہے کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے، بظاہر وہ ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور بعض تحریروں میں انہوں نے تنقید بھی کی ہے تصوف پہ، لیکن مطلقاً تصوف کا انکار نہیں کیا۔ مولانا جعفر شاہ بھلواروی نے جب انہیں خط لکھا اور کہا حضرت آپ تصوف کا رد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں مطلقاً رد نہیں کرتا، جس صوفی کی آپ بات کرتے ہیں ایسا صوفی لائیں، میں اس کی قدم بوسی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میری مراد مولانا سید ابو العالی مودودی صاحب سے۔ ان کا جو مزاج تھا وہ ایک عالم کا مزاج تھا، اختلاف اپنی جگہ، وہ سید مودود چشتی کی اولاد میں سے تھے۔ اب یہ بھی سبق ہے کہ جو لوگ تصوف کا دم بھرتے ہیں، خانقاہوں سے منسلک ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا عالم جو زیرک عالم ہے، دانش مند عالم ہے، سکہ عالم ہے، صوفی نہیں ہے۔ اس کا مزاج کس درجے کا متحمل ہو چکا ہے، اور ہم بات بات پہ جھگڑتے ہیں، بات بات پہ زبان درازی کرتے ہیں، بات بات پہ تان و تشنیع کا شکار ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ وہ اپنے زمانہ میں سیالکوٹ گئے، اس وقت آج بھی، اور اس وقت وہاں پہ ایک اہل الحدیث مکتبہ فکر کا معروف خاندان آباد تھا، اس کے وہ روح رواں جن کے بیٹے آج کل اہل حدیث مکتبہ فکر کے سب سے بڑے قائد مانے جاتے ہیں، ان کے والد تھے وہ۔ انہیں معلوم ہوا کہ ابو العالی صاحب مودودی یہاں پہ تشریف فرما ہے، انہوں نے ایک پرچی لکھ کے بھیجی، ایک خط لکھ کے بھیجا جس کے اندر لکھا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہماری مسجد میں آئیں، کچھ باہمی گفتگو ہو، چائے پئیں، آپ کی خدمت کریں۔ ابو العالی صاحب مودودی نے جواباً لکھا کہ فقیر حاضر ہو جائے گا، خاکسار آ جائے گا، جس طرح کے اظہار عجز کے ساتھ انسان اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو وہ صاحب تھے انہوں نے پورے سیالکوٹ کے اندر اعلان کروا دیا، اس زمانے کے جو ذرائع تھے ان کے مطابق، کہ بھئی میرا اور ابو العالی مودودی کا مناظرہ ہے۔ کہا چائے کے لیے، گفتگو کے لیے بلوا رہے ہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ، اور اعلان کیا مناظرے کا کہ میرا مناظرہ ہے ابو العالی صاحب مودودی کے ساتھ۔ اب مسجد کھچا کھچ بھر گئی، کسی نے آ کے پرچی دی ابو العالی صاحب مودودی کو جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب اس سے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ایک جید عالم کی یہ شان ہے، تو ایک سکہ صوفی کا مقام کیا ہونا چاہیے، عارف باللہ کا مقام کیا ہونا چاہیے، وہ اس سے بالا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا، ابو العالی صاحب مودودی نے تسلیم کیا مولانا جعفر شاہ بھلواروی کی خدمت میں خط لکھتے ہوئے کہ میں اس صوفی کا انکار نہیں کرتا، جس صوفی کی آپ بات کرتے ہیں وہ لائیں، میں اس کی قدم بوسی کروں گا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ رہا پیروں کا اور مروجہ گدی نشینوں کا رد، وہ تو صوفیاء خود کرتے ہیں، آج سے نہیں، کشف المحجوب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں صوفیاء کی اقسام بیان کی ہیں سیدنا علی حجویری علیہ رحمن۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو چیز جعلی ہوتی ہے وہ اصلی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جعلی چیز بعد میں بنتی ہے، اصل چیز پہلے بنتی ہے، کاپی کبھی پہلے نہیں بنتی۔ یہ ازروگ منطق اصول ہے، یہ ذہن میں رکھیے، لاجک اس بات کو طے کرتی ہے، کبھی بھی کاپی پہلے نہیں بنتی، کاپی بعد میں بنتی۔ کاپی کا ہونا، دو نمبروں کا ہونا، جعلیوں کا ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اصل ہوتی ہے۔ اب جب وہ پرچی پہنچی ابو العالی صاحب مودودی کی خدمت میں، تو انہوں نے لکھا، ایک جید عالم کی یہ شان ہے، انہوں نے لکھا کہ مولانا فقیر حاضر ہونا چاہتا تھا، آپ نے دعوت دی تھی، فقیر کی معذرت قبول فرما لیں اور اپنی مسجد میں خود ہی اعلان فرما دیں کہ ابو العالی مودودی مناظرہ ہار گیا اور آپ جیت گئے۔
یہ ایک عالم کی شان ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو. اب مجھے ایک دوسرا واقعہ بھی یاد آ گیا، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم تو اس راستے پہ کھڑے ہیں جس کے لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری، کہ ہم تو اسرار محمدیہ، اسرار الہیہ کے خوشچی ہیں، اس کے علم بردار ہیں. یہ تو مولوی ہیں، ظاہری ہیں. اگر ان مولویوں کے اندر اتنا صبر ہو، ان کے اندر اتنی استقامت ہو، تو آپ کے اندر ان سے بڑھ کے ہونی چاہیے. وہ تو خانقاہ نشین ہونے کا دعویٰ ہی نہیں رکھتے، ان کا تو یہ ادعا نہیں. ابو العلا مودودی اپنے محلے کی مسجد میں جاتے تھے، تو جو مولوی صاحب تھے نا، وہ انہوں نے دیکھا انہیں سامنے بیٹھے ہوئے. اب وہ اتنا بڑا عالم، مفسر، مورخ، سیرت نگار، گویا ایک طرح کا فقیہ، یعنی اس صدی میں جو بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، چاہے ہم اختلاف ہی رکھتے ہیں ان کی بعض آراء سے، لیکن ادب کے ساتھ ان میں وہ بھی ہیں. بڑے علماء جو اس صدی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک نام ابو العلا مودودی کا بھی ہے، اگرچہ وہ ہمارے مکتب سے متعلق نہیں. اتنا بڑا آدمی وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو مسجد کے مولوی ہیں وہ دیکھا اور دیکھ کے گالیاں نکالنا شروع کر. گالیاں، نام لے کے گالیاں، ان کے مریدوں کو گالیاں، مریدوں سے مراد جو ان کے تلامذہ، ان کے متعلقین، ان کو بھی گالیاں. حتیٰ کہ راوی روایت کرتا ہے کہ اس درجہ گرا وہ گراوٹ، ہماری زبانیں بہت غلیظ ہیں. میں نے کہیں لکھا تھا کہ اتنی جتنی گندگی ہماری گلیوں میں، محلوں میں اور دیہاتوں میں ہے، اس سے بڑھ کے گندگی ہمارے ذہنوں میں. اور وہ جب کوئی موقع آتا ہے تو وہ ہماری زبان سے وہ غلاظت باہر آ جاتی ہے، کیونکہ عرب کہتے ہیں دیگچی سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، بس ابال دینے کی ضرورت ہے. ابال دے دو، اس کے بعد وہ غلاظت باہر آ جائے گی. وہ راوی روایت کرتا ہے کہ اس نے ان کے متعلقین جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ مودودیے، مودودیے، یعنی اس درجہ گراوٹ کے ساتھ ان کا ذکر کیا. بیٹھے ہیں علامہ ابو العلا مودودی صاحب، بیٹھے ہوئے خاموش ہو کے بیٹھے، ان کے شاگرد بھی بیٹھے، نماز بھی پڑھ لی اسی کے پیچھے، خاموش ہو کے چلے گئے گھر، کوئی جواب نہیں دیا. اچھا، ابھی واقعہ نہیں شروع ہوا، خاموش ہو کے چلے گئے اور اگلا جمعہ پڑھنے پھر آ گئے اسی کے پیچھے. اب پوچھا ان کے مریدوں نے، اب ان کے جو متعلقین تھے انہوں نے پوچھا، حضرت یہ عجیب تماشا ہے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، آپ تو ہمارے شیخ ہیں، یہ بے ادبی کرتے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے پچھلے جمعے بھی یہ کیا ہے اور اس جمعے بھی. تو وہاں مودودی صاحب نے جو بات کہی، ہے کسی عالم کے اندر یہ جرأت؟ عارف کا تو مقام ہی بلند ہے. ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور لائیں ایسے علماء. ہم علماء کو زیرو تو کر دیتے ہیں اختلاف کی بنیاد پہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری آراء میں ابو العلا صاحب مودودی سے اختلاف ہے، لیکن طرز زندگی، طرز فکر، طرز عمل بھی تو دیکھیے. ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ حضور کی ذات مقدم ہے. میں نے تو اپنے لیکچرز کی جو سیریز تھی ہماری تصوف کا مقدمہ کے عنوان سے، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی غامدی صاحب اور ان کے مکتب فکر کے متعلق، کہ ہمیں ان کی طرز گفتگو سے اختلاف ہے. اگر وہ صوفیاء کا طرز اسلوب قبول کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض. مثلا ایک شخص ہمارا مخالف ہے، حضور کا مخالف نہ ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں وہ گالیاں نکالنے بھلے، ہماری خانقاہ کو نہ تسلیم کرے، حضور کو تسلیم کرے، حضور کی اتباع کرے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف. ہم تو بھئی شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مؤید ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ میرے ساتھ اختلاف رکھتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا السلام علیکم. اب کہتے ہیں میں نے جواب ہی نہیں دیا. رات کو عالم رویا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، خواب میں آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، محمد ابن عربی، اس شخص کے سلام کا کیوں جواب نہیں دیا؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اختلاف علمی رکھتا ہے میرے ساتھ، میرے اساتذہ کے ساتھ. خود روایت کی ہے، یہ ایک بڑے عارف اور صوفی کا مقام. اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اغلب ہے.
شیخ نے. وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو اس کے سلام کا کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو میں نے کہا یہ اختلاف ہے. تو حضور نے فرمایا میرے متعلق وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو شیخ الاکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو وہ عاشق صادق ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کی سنتوں کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی. تو حضور نے فرمایا تجھے اساتذہ بھی نظر آ گئے، اپنا تفرق بھی نظر آ گیا، اپنا علم بھی نظر آ گیا، میری ذات کیوں نہیں نظر آئی؟ اس کو کیوں نہیں فوقیت دی؟ ہمارا تو یہ درس ہے. ہمیں تو کسی مکتبہ فکر سے ہمیں اس طرح متلقن اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں حضور کا ادب ہو، حضور کی ذات کو مرکز دین تسلیم کرتا ہو، مرکز ایمان تسلیم کرتا ہو، حضور کی ذات کو، حضور کی سنت کو مقدم رکھتا ہو. ہمیں بھلے وہ گالیاں بھی نکالتا رہے، ہمارا وہ بھائی ہے. ہم نہیں اس کو دائرہ دین سے ملا تنگ نظر کی طرح. ملا تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں. اب وہ دوسرے جمعے آئے تو انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. تو مودودی صاحب نے کہا مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مودودی کو گالی نکالے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ اپنے بارے خود کہہ رہا ہے ایک شخص. دیکھیے اس شخص کا ضبط، کتنا بڑا آدمی ہے وہ، کتنا بڑا وہ عالم ہے، کتنا بڑا وہ مفکر ہے کہ اس زمانے میں سعودی حکومت جو درخور اتنا نہیں سمجھتی بر صغیر کے علماء کو، انہوں نے بھی سب سے بڑا ایوارڈ اسے دیا. عرب میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی، مصر میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی، اور اس کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کے بعض حصوں سے اختلاف کے باوجود نہایت اچھی تفسیر. اور انہوں نے پردے پہ جو لکھا، اسلامی جہاد پہ جو لکھا، ان کی کتاب جہاد فی الاسلام، یہ وہ کتاب ہے جس کو علامہ اقبال نے پسند فرمایا، اور علامہ اقبال کی ایما پہ اس کو بانٹا گیا، اور علامہ اقبال نے کہا یہ بہترین تحریر ہے. اور مودودی صاحب کو اقبال نے خود بلوا کے ان کو کئی ذمہ داریاں سونپی. اتنا بڑا آدمی ہے اور گالیاں کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مودودی سے اختلاف رکھتا ہے یا مجھے گالی نکالتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ نکالتا رہے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہم تو نماز جس کی پڑھنے آتے ہیں ہو جائے. اب یہ چند واقعات میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کیے کہ علماء میں سے بھی جید علماء کا تحمل، بردباری اور وسعت اور ظرف اس درجے کا علم بھی پیدا کر دیتا ہے. کجا عرفان، علم جاننے کو کہتے ہیں، عرفان دیکھنے کو کہتے ہیں. علم سمجھنے کو کہتے ہیں، عرفان پہچاننے کو کہتے ہیں. علم کتابوں کی ورق گردانی سے حاصل ہوتا ہے اور عرفان وجود کی کتاب کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. اب وہ ابتدائی تھا علم، تو امام احمد بن حنبل نے کہا اپنے استاد امام شافعی سے کہ مجھے اجازت دیں میں ذرا ان سے الجھ لوں. یہ میں اپنے الفاظ میں بات سمجھا رہا ہوں، الجھنا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں سوال جب بھی کیا جاتا ہے تو جواب لینے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر سوال یہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں. اکثر سوال یہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں یہ بائین جانتا ہے. یہ عام طور پہ لوگ سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں نا جب جواب آ جائے، اکیلے جب جائیں گے آپ کے پاس مزہ نہیں آیا. تو وہ مزہ اس لیے نہیں آتا حضرات کہ وہ جواب ان کے مطابق نہیں ہوتا. جو انہوں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کیا ہوتا ہے نا اس سوال کے متعلق، خود سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آگے سے جواب اس کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. اگر اس کے مطابق ہو جواب تو پھر بہت پرمزہ ہے. اور تیسرا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جانا جائے کہ اس کا علم کتنا ہے. اور چوتھا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ میرا علم کتنا ہے. اور یہ تو قلیل ہی نہیں، اقل القلیل ہے کہ کوئی شخص سوال اس لیے کرے گا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے سیکھنا ہے. تو آپ فرماتے آگے سے امام شافعی سمجھ گئے، کیونکہ وہ اس وقت ثقافت کے درجہ پہ تھے، علم پختہ ہو چکا تھا. علم جس طرح پختہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر پختگی پیدا کر دیتا ہے، تحمل میں، صفات حمیدہ میں. اور جتنا یہ کچا ہوتا ہے یہ حجہ مارتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، سکوت آ جاتا ہے. جس طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جتنی دانش بڑھتی ہے انسان میں سکوت آ جاتا ہے، خاموشی آ جاتی ہے، سوچ کے بولتا ہے، جو کہ روزے کا بھی درس ہے.
امام احمد بن حنبل نے ضد کی کہ میں پوچھ لوں، تو امام شافعی نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے، عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ انہوں نے ضد کی تو انہوں نے کہا پوچھ لو۔ تو اب امام احمد بن حنبل نے پوچھا امام شافعی سے کہ اگر انسان نماز پڑھے اور بھول جائے پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں بھی بھول جائے، پھر تیسری رکعت میں بھی بھول جائے، پھر چوتھی رکعت میں بھی بھول جائے، تو وہ سجدہ سہو کس طرح کرے؟ اب فقہ کا سوال ہے نا، کسی مفتی سے پوچھ گئے وہ آپ کو جواب دے دے گا، لیکن آگے مفتی عشق تھا، آگے مفتی محبت تھا، آگے مفتی عرفان تھا، اسی لیے تو امام شافعی منع فرما رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل جب باز نہیں آئے اور انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت پہلی رکعت میں بھول جائے، پھر دوسری میں بھی بھول جائے، حتیٰ کہ سجدہ پہلا اس میں بھول گیا، دوسرے میں بھول گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو شعبان الرائی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہ کرے، بس اپنے دل کا علاج کرے، کیونکہ وہ بار بار بھول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ارتکاز حاصل نہیں۔ اب ہم اس موضوع کی طرف پلٹتے ہیں جس آیت کے ساتھ اس گفتگو کی ابتدا کی گئی۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کو غور سے سمجھ لو۔ آپ کو یاد ہوگی تصوف سیریز، تصوف کا مقدمہ کے عنوان سے جو لیکچرز ہوئے ہیں، اس میں بھی فقیر نے اس بات کو صوفیاء کا تصور توحید واضح کرتے ہوئے یہ آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ صوفیاء کی جو توحید ہے اس کی اصل یہ آیت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعرابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہو، تم مسلم ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام سب سے نیچے والا درجہ ہے، ایمان اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ اسلام ہے قوانین الہیہ کو تسلیم کر لینا، اور ایمان ہے قوانین الہیہ کو نافذ کر لینا اپنے وجود۔ آپ اگر قوانین الہیہ کو ظاہری طور پہ زبان سے قبول کر لیں تو مسلمان ہیں، اگر دل سے مان لیں اور اپنے وجود پہ نافذ کر لیں تو آپ مومن ہیں۔ اب اس آیت کے اندر مخاطب مسلمانوں کو نہیں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو منزل ہے وہ اسلام سے اوپر کی منزل ہے، وہ منزل تو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سمجھیے، میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ ارکان اسلام کی حقیقت گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ محبت کا سفر ہے۔ ہمیں جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ہمارا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، کبھی وہ یاد رہتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے۔ یہ پہلی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا مظہر نماز ہے، اسی لیے 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ ایک وقت اذان ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، پھر اپنی دنیا میں مشغول ہو گئے، بھول گئے۔ اہل اللہ کی بات نہیں، ان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، یاد الہی میں مستغرق ہیں، سوتے بھی، جاگتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے۔ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دم جو غفلت میں گزر جائے اس کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ ان کا سجدہ وسجد وقترب، ان کا سجدہ اور ان کی نمازیں اور ان کا روزہ اور ان کا حج اور ان کی زکاتیں، اور ہم تو اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کریں۔ یہ پہلا درجہ ہے محبت کا جس میں نماز ہے، کبھی رجحان ہو گیا، کبھی یاد رہا، کبھی بھول گئے۔ پھر محبوب جو ہے وہ اس درجہ غالب آ جاتا ہے کہ ہم محبوب کے لیے اپنا پیسہ بھی لوٹا سکتے ہیں۔ اس کا مظہر زکوٰۃ ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ محبت کا سفر ہے، رجحان سے محبت کی طرف اور محبت سے عشق کی طرف۔ العشق نارن یہرے کو ما سوا اللہ، العشق نارن یہرے کو ما سوا محبوب۔ رجحان ہوا، اس کا مظہر نماز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب محبوب کے لیے ہم اپنی دولت لٹا سکتے ہیں، کلیتاً نہیں لٹا سکتے، اسی لیے تو زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے۔ کلیتاً لٹائی عشق میں جاتی ہے،
کلیتاً لٹائی کربلا میں گئی، وہ کلیتاً لٹائی گئی. یہ زکوٰۃ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے محبت کا. پہلا درجہ رجحان ہے، اس کا مظہر نماز ہے. دوسرا درجہ اس کا مظہر زکوٰۃ ہے. اب دیکھیے اس کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے کہ جس درجے میں انسان اپنے محبوب کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے. پہلے ہوا تھا ہمیں رجحان، محبوب کی طرف ہوئی تھی توجہ، اس کا مظہر ہے نماز، لیکن وہ بار بار یاد دہانی ہے، بھول جاتے ہیں. اس لیے پھر اذان ہوتی ہے، پھر ہوکا پڑتا ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ خیر کی طرف، آ جاؤ. نیند سے بہتر ہے یہ آوازیں دینا پڑتی بار بار، لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ انسان انس اور نسیان کا مرکب ہے نا. جنید ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں. دوسرا مظہر جو ہے پھر وہ زکوٰۃ ہے. اب تیسرا مظہر ہے کہ محبوب کے لیے انسان بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، اس کا مظہر روزہ ہے. یہ تیسرے درجے پہ حاصل ہوتی ہے جب ہمیں حقیقت نماز حاصل ہوگی، پھر حقیقت زکوٰۃ حاصل ہوگی، تو پھر حقیقت روزہ پہ پہنچے گی. اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا، اے مسلمانوں تم پہ روزہ فرض نہیں کیا گیا. ہم تو مسلمان بھی پورے نہیں ہیں، اسی لیے تو اس روزے سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا، منہ بند کر لیا، صبح اور رات تک منہ بند رکھا اور چگلی سے باز نہ آیا، بددیانتی سے باز نہ آیا، ناپ تول میں کمی سے باز نہ آیا، گالی گلوچ سے باز نہ آیا، اللہ کے ہاں اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں. جبکہ یہ وہی روزہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں. اس کی جزا اللہ کیوں ہے؟ نماز کی جزا بھی تو اللہ ہے، حج کی جزا بھی اللہ ہے. وہ ساری عبادات نظر آتی ہیں کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہے، یہ پوشیدگی رکھتی ہے. اس لیے فرمایا بطور خاص کہ اس میں وہ تقرب اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کی جزا بطور خاص فضل الہی ہے، اللہ کا قرب ہے، اور فرمایا اللہ اس کی جزا ہے. یہ جب تک تم نمائش نہ کرو اپنے ہونٹوں کو خشک کر کے، چہرے کو اتار کے اور لوگوں کو بتا کے کہ میں روزے سے ہوں، تب تک بتایا نہیں جاتا، پتہ نہیں چلتا. یہ تیسرا مقام ہے. مسلمان کا جو روزہ ہے وہ منہ کا بند کرنا ہے، جبکہ مومن کا جو روزہ ہے وہ ہر چیز کا روزہ ہے. اس کی نیت کا روزہ ہے، اس کی زبان کا روزہ ہے، اس کی آنکھ کا روزہ ہے، اس کے کان کا روزہ ہے، اس کے ہاتھ کا روزہ ہے. اور پھر جب وہ اس روزے پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن قرب الہی، قرب نوافل یہی ہے، قرب نوافل کے ذریعے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ وہ مقام ہے. اور اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم اس روزے تک تو ہمیں پہنچ جانا چاہیے جس سے ہمیں طبی فائدہ ہی ہو جائے. کم از کم اس روزے تک تو ہمیں پہنچ جانا چاہیے جس کے نتیجے میں ہمیں بھوک کی وجہ سے بھوکے کی بھوک کا احساس ہو جائے، بھوک کی وجہ سے. لیکن وہ بھی تب ہوگی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ہم عمل کریں گے کہ پیٹ میں کھانا ڈالو تو ایک حصے میں کھانا ڈالو، ایک حصے میں پانی ڈالو، ایک حصہ رکھو ان کے حل ہونے کے لیے اور ایک خالی رکھو ذکر و فکر کے لیے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ذکر و فکر والا ہے اس میں بھی ہم کھانا ہی ڈالتے ہیں اور پانی اس سے بھی اوپر ہوتا ہے، حل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور بھوک کا احساس ہمیں کہاں ہوگا؟ بھوکے کی بھوک کا احساس پیدا ہو، یہ بھی روزے کا ایک مقام ہے. اور اگر طبی طور پہ ہو تو اس کے اندر ہمیں طبعی ثمرات حاصل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ایمان کی اگلی منزلیں، فرمایا روزہ رکھو تم پہ فرض ہے، حکم ہے یہ، جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر یہ فرض تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کا مقام تقوی ہے، یعنی تقوی حصول ہے روزے کا، تقوی مقصود ہے روزے کا، تقوی مقصود ہے تمام ارکان اسلام کا، تقوی مقصود ہے. اور تقوی کیا ہے؟ للہیت، ہر وقت اس حالت میں رہنا کہ اللہ کی ذات پیش نظر رہے. اور اس انسان، یہ محبت ہے، یہ خشیت والا خوف ہے،
اس میں انسان مبتلا رہے کہ میرا محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس خدشے میں انسان اگر مبتلا ہو جائے تو وہ متقی ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ محبوب کے لیے انسان اپنا گھر بار ترک کر سکتا ہے، اپنا گھر تیاگ سکتا ہے، سفر اختیار کر سکتا ہے، کفن باندھ سکتا ہے۔ اس کیفیت کو حج کہتے ہیں۔ یہ محبت کے منازل ہیں۔ اب یہ رجحان سے شروع ہوئی، محبت میں کنورٹ ہوئی اور اب عشق کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے یاد، مظہر نماز، پھر مال، مظہر زکوٰۃ، پھر اس کے بعد محبت میں انسان مستغرق ہوا، بھوک اختیار کی، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس کا مظہر روزہ۔ اب پھر انسان عشق کی منزل میں داخل ہو رہا ہے، العشق نارن یحرق کو ما سوا محبوب، پھر اس کے لیے گھر ترک کرتا ہے، اس کا مظہر حج، کہ انسان نے کفن باندھ لیا، بالکل اس کیفیت میں مبتلا ہوا جس کیفیت میں یہ پیدا ہوا تھا، کلو شیء یرجع الی الاصل، اس کا مظہر حج ہے۔ اور آخری کیفیت جس کو فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں، کہ عشق وہ آگ ہے جو سوائے محبوب کے ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، کہ جس جگہ پہ پھر انسان اپنے محبوب کی خاطر اپنی جان دے بھی لیتا ہے، دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد فی نفس اس کا ایک مظہر ہے، اور ایک قتال فی سبیل اللہ اس کا مظہر ہے۔ اب یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جس کو تقوی کہتے ہیں، اب یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اب یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جس کو عشق کا مقام اور عشق کی منزل کہتے ہیں۔ اور عشق کی منزل وہ ہے جو کلی استغراق رکھتی ہے، اور جب کوئی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بڑا اجتماع ہے خانقاہ کا، آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیے گا، رفقاء کو بھی اطلاع کر دیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا جلدی آنے کی، کیونکہ وہ بڑا اجتماع ہے، اس پہ خطاب لمبا بھی ہو سکتا ہے اور ذرا تھوڑا سا جلدی شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ جلدی پہنچ جائیں تو 12:45 ہی شروع ہو جائے، تو کوشش کیجئے گا۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور عید